بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ذرا انڈیکس دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک دو چیز کل آپ کو بتائی تھی، بلکہ لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی فی پی لی پی دیکھ کے۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن میں جو اچھی خبریں تھی بری خبریں تھی وہ سب گروپ میں لگا دی تھی، تو چلے ان کے ریلیٹڈ بھی بات ہوتی ہے لیکن وہ انڈیکس دیکھنے کے بعد۔ تو جمعے والے سیشن میں جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 91 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 78,619 کا، جدھر انڈیکس نے 514 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 78,041 پہ رہا، جدھر انڈیکس نے 64 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی اگر کلوزنگ دیکھیں تو وہ 78,045 پہ رہی، جدھر انڈیکس نے 60 پوائنٹ صرف لوز کیے۔ اوورال اگر KSE 100 انڈیکس کے والیوم کی بات کی جائے تو 206 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے جمعے والے سیشن میں، جو کہ پچھلے 2-3 سیشن سے زیادہ تھے۔ جو جمعرات والا سیشن تھا اس میں تقریباً 169 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، اس سے پہلے 183 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ باقی چیزیں آگے چل کے انکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ فی پی لی پی بھی آ چکا ہے، صبح کے 3 بج رہے ہیں تو فی پی لی پی تو آنا ہی تھا۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو جمعے والے سیشن میں سب سے زیادہ جو والیوم ٹریڈ ہوئے وہ قاسم میں ہوئے تقریباً 109 ملین کے، اور اچھی بات ہے قاسم میں بہت دیر سے کچھ بائی پھنسے ہوئے تھے۔ پہلے انہیں یہ ٹینشن لگی تھی کہ قاسم کب چلے گا اور کب ہم اس سے نکلیں گے، اب ان کو یہ ٹینشن لگی ہے کہ قاسم جو ہے وہ کیپ پہ کیپ کیوں کیے جا رہا ہے اور اتنی زیادہ موو کیوں دکھا رہا ہے، تو عوام ہماری کسی طرف بھی خوش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں یوسف ویونگ مل رہا ہے، اس کے بعد پی ٹی سی، WTL، ایئر لنک، RPL، PIA، لارڈز، KEL، FCCL۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں آپ کو موو نظر آئی جمعے والے سیشن میں، تقریباً 141 پوائنٹ گین کیے، اور اس کی وجہ وہی تھی جو کہ گروپ میں لگا دی تھی۔ سیمنٹ سیکٹر پہ پیچھے میرے خیال سے 6% ریالٹی ٹیکس لگایا تھا گورنمنٹ آف پنجاب میں، تو اس کو لے کے سیمنٹ سیکٹر جو ہے سیمنٹ کمپنیز کہہ لیں وہ گئی تھی کورٹ میں، تو کورٹ سے ان کو سٹے آرڈر مل چکا ہے، اس وجہ سے سیمنٹ سیکٹر میں موو تھی۔ پچھلے 2-3 سیشن میں بھائی پوچھ رہے تھے کہ جب انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو چکا تو اس بیس پہ سیمنٹ سیکٹر کو موو کرنا چاہیے، وہ کیوں نہیں موو کر رہا، تو چلیں ان کا یہ کوسچن بھی پورا ہوا، سیمنٹ سیکٹر نے موو دی۔ اس کے بعد پاور جنریشن میں بھی دیکھیں تو اچھی موو تھی، پیچھے پاور جنریشن جو تھا وہ اس کے بیڑے غرق ہوئے تھے، آپ دیکھ رہے تھے پیچھے کہ پاور جنریشن کافی دیر سے پریشر میں تھا۔ اب 1-2 سیکٹر جو ہیں وہ ذلیل ہو چکے اور باقی 1-2 کا نمبر آگے آنے والا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر آپ کا ذلیل ہو چکا، پاور سیکٹر بھی آپ کا ذلیل ہو چکا۔ اس کے بعد کمرشل بینکس کی باری اب لگ رہی ہے، کیونکہ اگر بینکس کے ڈپوزٹ میں دیکھیں تو منتھ آف منتھ جو بیسز ہیں جولائی میں، اس میں بینکس کے ڈپوزٹ میں کمی آئی ہے، اور پیچھے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تھا تو لوگ بڑے حیران تھے کہ پتہ نہیں بینکنگ سیکٹر پہ جو ہے وہ فرق کیوں نہیں پڑ رہا، تو دیکھیں اب اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مسلینیس سیکٹر نے گین کیے 17 پوائنٹ، اس کے بعد فوڈ اینڈ پرسنل کیئر ہے، تو دیکھیں پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی بلکہ اس سے بھی پچھلی لاسٹ 2 سیشن جو ہیں اس میں میں نے سب سیکٹر کو جب فی پی لی پی دیکھتا ہوں، فی پی لی پی سے بعد جب جا کے سیکٹر وائز دیکھتے ہیں تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے کسی بھی سیکٹر میں اتنی اداروں کی بائنگ نہیں نظر آ رہی جتنی فوڈ سیکٹر میں نظر آ رہی ہے، تو اس کا دیکھ لیں آپ ریزلٹ کہ فوڈ جو ہے وہ آج پازیٹیو گینر میں ہے اور 15 پوائنٹ اس نے گین کیے۔ آج پھر جا کے فی پی لی پی دیکھیں گے، اگر فوڈ سیکٹر میں اداروں کی پھر بائنگ ہوئی تو انشاءاللہ منڈے کو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی طرف رجحان کریں تھوڑا سا۔ اس کے بعد آٹو موبائل پارٹس اینڈ ایکسیسریز نے 10 پوائنٹ گین کیے، پیپر اینڈ بورڈ پازیٹیو سائڈ پہ، گلاس اینڈ سیرامک پازیٹیو سائڈ پہ، اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں ہیں، اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں میں آپ کو پتا ہے کہ بڑی اوپر جا چکی تھی ماری کی وجہ سے، اب 2 دن ہو چکے ہیں، ماری بھی رینج باؤنڈ ہے، صرف 10-20 کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، پہلے بڑے اس نے کیپ لگا لیے، تو جن لوگوں کی امید تھی کہ یہ آگے 5,000 پہ 8,000 پہ کھڑا ہوگا وہ امید تو بڑھ گئی۔ اس کے بعد دیکھیں تو فرٹیلائزر میں آج جو پریشر دیکھا گیا، ٹیکنالوجی سیکٹر تھوڑا سا مرا، آٹو موبائل اسمبلر میں آپ کو پتا ہے کہ آٹو سیکٹر تو بری طرح پٹا، آٹو سیکٹر بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، سازگار کو دیکھ لیں، گیل، GHNI دیکھ لیں، اور آپ ان تینوں سٹاک کا اگر موازنہ کریں ایچ کار کے ساتھ تو ایچ کار اتنا نہیں ٹوٹا جتنا گیل ٹوٹا یا GHNI ٹوٹا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ گیل اور GHNI بہت آؤٹ سٹینڈنگ طریقے سے اوپر جا چکے تھے، جب گیل 170 کا تھا ایچ کار آپ کا تب بھی موو کر رہا تھا 280-276 پہ،
اس کے بعد آپ کا گیل جو 375 کو جا کے ٹچ کر رہا ہے اور ایچ کار بیچارہ ادھر ہی 300 کے آس پاس موو کر رہا تھا. تو جو جتنا بڑھ جائے گا اوقات سے اس کو اوقات پہ واپس آنا پڑے گا. آٹو سیکٹر میں اگر دیکھیں تو سازگار میں پریشر تھا, ایچ کار میں تھوڑا پریشر, جی ایچ این آئی اور گیل میں پریشر, لیکن وہی پریشر ہپکو نے نہیں لیا. ہپکو کو آپ کو پتا ہے کہ نئی گاڑی لانچ کر رہے ہیں. پیچھے 2-4 دن پہلے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کچھ بھائی کہ ہپکو کو سیل کر کے نکل جائیں, جب یہ موو کر رہا تھا 142 پہ 143 پہ, تو میں نے کہا تھا ہپکو کے پاس اب صرف پاور جنریشن نہیں ہے, اب وہ گاڑی بھی لانچ کرنے جا رہا ہے تو امید ہے کہ وہ سسٹین کر جائے گا. نیکسٹ سازگار بھی گاڑی لانچ کرنے جا رہا ہے, ہپکو بھی, اور اس کے ساتھ دیوانہ بھی, دیوان فاروق موٹرز بھی. تو تینوں میں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو موو دیکھنے کو ملے گی, اور بڑا اچھا چانس تھا آپ کے پاس سازگار کو بائی کرنے کا 990 میں بھی اور 1000 میں بھی. ایسا جب ٹائم آتا ہے تو پینک ہونے والا نہیں ہوتا بلکہ بائی کرنے والا ہوتا ہے, اور ایسے ٹائم میں لمٹ آرڈر نہیں لگایا جاتا بلکہ مارکیٹ آرڈر پہ مال اٹھایا جاتا ہے. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ایم ای بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ گین کی 102 پوائنٹ. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ ہپکو, بی اے ایچ ایل, لک, پی آئی او سی, پی ایس سی ایل, سی ایچ ڈبل سی, ایف سی سی ایل, پول, کوہارڈ سیمنٹ. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ ایم سی بی نے کیے تقریباً 74 پوائنٹ. اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ یو بی ایل, پی پی ایل, ایفرٹ, ایم ٹی ایل, ماری, جے وی ڈی سی, او جی ڈی سی, ای پی سی ایل, ایم بی پی. اگر آل شیئرز میں دیکھیں تو مارکیٹ میں جو نیگیٹو سائڈ پہ تھے وہ ایم سی بی, یو بی ایل, سازگار, پی پی ایل, ایفرٹ, ایم ٹی ایل, ماری, گیل, جے وی ڈی سی, جی ایچ این آئی. جمعے والے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے ٹھیک ٹھاک سیل کیا تقریباً 3.65 ملین کا, بروکر کی سیلنگ 0.02 ملین, کمپنیز کی بائنگ 0.12 ملین. فارن کارپوریٹس بہت دیر کے بعد ہلے ہیں, تھوڑا سا بہت دیر کے بعد خاموشی توڑی انہوں نے, بہت دیر سے وہ ہولڈنگ پہ تھے. ڈیلی بیسس پہ آپ کو بتاتا تھا کہ فارن کارپوریٹس ہولڈنگ پہ ہیں. تو جمعے والے سیشن میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک بائنگ کی 4.25 ملین ڈالر کی. اس کے بعد انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز نے سیل کیا 1.08 ملین کا. اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا 0.39 ملین کا, میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.71 ملین, ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.10 ملین, ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.33 ملین, اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.27 ملین ڈالر کی. اوورال دیکھا جائے تو کمپنیز بائنگ پہ, فارن کارپوریٹس ٹھیک ٹھاک بائنگ پہ, انشورنس کمپنیاں بائنگ پہ, ایم بی ایف سی بائنگ پہ, ادر آرگنائزیشن بائنگ پہ. تو اس سے کہتے ہیں اداروں کا بائنگ پہ آنا. تو میرے خیال سے تھوڑا سا چل آپ کر سکتے ہیں. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ میں بولتا تھا آپ کو کہ انڈیکس کہیں نہیں جا رہا, اور ان میں سے کسی نہ کسی ایک کو بائنگ پہ آنا پڑے گا. اور یہ نظر آ رہا تھا کہ فارن کارپوریٹس اتنی دیر کے جو ہولڈنگ پہ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انڈیکس اوپر جائے اور جو مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے ریلیز کریں. فارن انویسٹر کو اگر الگ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ان کی بائنگ ہے وہ فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں ہے, اور یہ 3-4 سیشن ہو چکے ہیں کہ وہ فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں گھس رہے ہیں, اور آج تو انہوں نے تقریباً سب سے زیادہ بائی ہی اس کو کیا 3.38 ملین کا. تو میرے خیال سے ہمیں بھی کچھ اپنی پوزیشن بنانی چاہیے پرسنل فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں. اس کے بعد ان کی جو سب سے زیادہ بائنگ ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے 1.16 ملین کی, اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں, اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں, اور اس کے بعد پاور جنریشن میں. بینکس کی سیلنگ سب سے زیادہ ہے, تو فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں جتنا بینکس نے سیل کیا اتنا ہی فارن انویسٹر نے اٹھا لیا. انڈیویجلز کو اگر دیکھیں آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو آج بھی انہوں نے بائی کیا لیکن اتنا زیادہ بائی نہیں کیا. سب سے زیادہ جو سیلنگ ہے ان کی وہ کمرشل بینکس میں ہے, اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں, اس کے بعد فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں, اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر میں. آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں فارن انویسٹر کی بائنگ ہے, اس کے بعد بروکر کی, اور اس کے بعد انڈیویجولز کی. تو ابھی یہ تکا مارنا ہوگا کہ انہوں نے کس میں بائی کیا کس میں سیل کیا. تو اس کے لیے اگر آپ ہیٹ میپ دیکھیں تو ہیٹ میپ میں او جی ڈی سی بھی پٹا, پی پی ایل بھی پٹا, ماری بھی پٹا, اور صرف پول ہے جو گرین آپ کو شو ہو رہا ہے. تو دیکھ لیں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں پول جو ہے وہ اٹریکٹیو ہے کیونکہ آگے اس کا ریزلٹ اناؤنس ہونا ہے, تو اس نے صرف موو دی. اس کے بعد ریفائنریز کو دیکھیں تو ریفائنریز کو بددعا لگی ہوئی ہے کسی کی. سنرجی بھی پٹا, اے ٹی آر ایل میں بھی موو نہ آئی بلکہ پریشر تھا. اس کے بعد این آر ایل کو دیکھ لیں تو وہ بھی پریشر میں. تو دیکھیں امید ہے انشاءاللہ جب سیکٹر سویپنگ ہوگی, شفٹنگ ہوگی, تو اس میں سب کی باری آئے گی. سب نے پٹنا بھی ہوتا ہے, پریشر بھی لینا ہوتا ہے, کبھی پروفٹ ٹیکنگ کا موقع ملتا ہے, کبھی تھوڑا سا پینک کیا جاتا ہے. تو جنہوں نے ذلیل ہونا تھا کچھ ہو چکے, کچھ کی باری ہے. اس کے بعد آٹو سیکٹر کافی ذلیل ہو چکا, اس کا بھی ریکوری کی طرف جانا بنتا ہے.
تھوڑا سا اور پیننگ کیا جائے گا، جنہوں نے مال چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دیں گے، باقی اپنا مال اٹھا کے اوپر لے جائیں گے۔ سیمنٹ سیکٹر نے بھی پیچھے عزت کروا لی، آج سیمنٹ سیکٹر میں اچھی موو تھی۔ اگر ہیٹ ویب میں دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر ٹوٹل کا ٹوٹل آج چلا، ایف سی سی ایل دیکھ لیں، ایم ایل سی ایف دیکھ لیں، ڈی جی خان سیمنٹ دیکھ لیں، پی آئی او سی، سی ایچ سی سی، نیچے تھوڑا سا لک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، کوہاڑ سیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے، اور چھوٹا سا مکھی جتنا بی ڈبلیو سی ایل بھی نظر آ رہا ہے، بیسٹ وے سیمنٹ۔ سیکٹر دیکھ لیں جن میں سے ادارے نکل رہے ہیں، تو کمرشل بینکس کو اگر دیکھیں تو صرف فارن انویسٹر اس کو بائی کر رہا ہے، باقی سب اس کو سیل کر رہے ہیں۔ فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو دیکھیں تو صرف فارن انویسٹر اس کو بائی کر رہا ہے، باقی سب اس کو سیل کر رہے ہیں۔ اب اگر دیکھیں وہ سیکٹر جس میں سب انٹری لے رہے ہیں تو وہ ہے ٹیکنالوجی سیکٹر۔ بینکس نے بھی بائنگ کی، بروکر نے بائنگ کی، کمپنیز نے بائنگ کی، میوچل فنڈ نے بائنگ کی، ادر آرگنائزیشن نے بائنگ کی۔ تو نیکسٹ فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔